السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم ایک دلچسپ رمضان کوئز کرنے جا رہے ہیں جہاں آپ کے علم اور قابلیت کا امتحان لیا جائے گا۔ تیار ہو جائیں کیونکہ سوالات آسان بھی ہوں گے اور کچھ مشکل بھی۔ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیں تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ درست جواب دیتا ہے۔ مجھے کمنٹس میں آپ کا ساتھ چاہیے ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید علم پر مبنی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی رہیں۔ آج کا کوئز شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال اسکرین پہ آپ کے سامنے ہے۔ رمضان کا پہلا روزہ کس دن رکھا گیا؟ جلدی کریں، اپنا جواب کمنٹ باکس میں لکھیں۔ اور درست جواب ہے پیر۔ پہلا روزہ پیر کے دن رکھا گیا۔ دوسرا سوال ہے، قرآن پاک کب نازل ہوا؟ بہت آسان سوال، تمام مسلمانوں کو اس کا جواب پتہ ہوتا ہے۔ جلدی سے کمنٹ کریں اپنا جواب۔ 3 آپشن ہیں آپ کے سامنے اور درست جواب ہے رمضان۔ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا۔ تیسرا سوال، شب قدر رمضان کی کن راتوں میں آتی ہے؟ اگر آپ کو شب قدر کے بارے میں انفارمیشن ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا جواب لکھیں اور درست جواب ہے آخری 5 ساک راتوں میں۔ سوال نمبر 4، روزہ کس پر فرض ہے؟ یہ بھی ہم تمام جانتے ہیں، بہت آسان سوال۔ جلدی سے جواب کمنٹ باکس میں لکھیں، مجھے آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ اور درست جواب ہے ہر بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ آپ کی کیا عمر ہے اور آپ روزے رکھتے ہیں کیا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ سوال نمبر 5، افطار کا وقت کب ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم سب جانتے ہیں، جلدی سے اپنا جواب کمنٹ میں لکھیں۔ اور آپ کو افطاری میں کیا کھانا سب سے زیادہ پسند ہے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ افطار کا وقت مغرب وقت ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6، روزہ توڑنے سے کیا لازم ہوتا ہے؟ جلدی سے آنسر لکھیں اپنا کمنٹ باکس میں۔ درست جواب ہے کفارہ اور قضا دونوں لازم ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 7، سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے؟ ہم تو روزے رکھتے ہیں نا، تو ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ سحری کا وقت کب ختم ہوتا ہے۔ جلدی سے جواب کمنٹ باکس میں لکھیں، مجھے آپ کے جواب کا انتظار ہے۔ فجر کے وقت، فجر کی اذان ہوتے ہی ہم کھانا پینا روک دیتے ہیں۔ سوال نمبر 8، تراویح کی کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ کون کون تراویح پڑھتا ہے آپ میں سے؟ ضرور بتائیے گا مجھے۔ 20۔ زیادہ سے زیادہ تراویح کی کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ 20۔ سوال نمبر 9، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ کھانے سے۔ سب سے لمبا روزہ کس ملک میں ہوتا ہے؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے، جنرل نالج پہ بیس ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب جانتے ہوں گے۔ سوچیں۔ ناروے۔ سب سے لمبا روزہ ناروے میں ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹا روزہ کہاں ہوتا ہے؟ جلدی جلدی سوچیں اور اپنا جواب کمنٹ باکس میں لکھیں۔ جلدی سے کمنٹ کریں۔ درست جواب آپ کی اسکرین پر موجود ہے، انڈونیشیا۔ زکوٰۃ کی شرح کتنی ہے؟ جلدی سے بتائیں، مجھے کمنٹ باکس میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کتنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جلدی سے اپنا جواب ٹائپ کریں اور جواب ہے 2.5%، 2.5%۔ سوال نمبر 13، روزہ دار کے منہ کی خوشبو کیسی ہوتی ہے؟ جلدی سے اپنا جواب ٹائپ کریں۔ خوشبودار، کستوری جیسی، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سوال نمبر 14، قرآن پاک میں رمضان کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟
یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. جلدی سے کمنٹ کریں اپنا جواب. سورہ بقرہ میں. قرآن پاک میں رمضان کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے. سوال نمبر 15. اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ جلدی سے اپنا جواب لکھیں اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کبھی اعتکاف بیٹھے ہیں. 1 سے 10 رات. سوال نمبر 16. رمضان میں نیکی کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے؟ الحمدللہ، اسی لیے ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا کچھ چیزوں پر ایمان ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے روزہ رکھنا بھی آسان ہوتا ہے 700 گنا تک. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب تو ان کے ہاں ہے، یعنی اس کا کوئی ترازو بھی نہیں ہے. سوال نمبر 17. لیلۃ القدر کتنی راتوں میں آ سکتی ہے؟ لیلۃ القدر کتنی راتوں میں آ سکتی ہے؟ ایک رات میں ہی آ سکتی ہے. سوال نمبر 18. فرض روزے چھوڑنے پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جلدی سے اپنا جواب لکھیں. گناہ ہوتا ہے. فرض روزہ چھوڑنے پر بہت گناہ ہے اور اس کی بہت وعیدیں ہیں. سوال نمبر 19. زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ جلدی سے اپنا جواب لکھیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے. امیر پر. زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، جو بھی صاحب نصاب ہو اس پر فرض ہوتی ہے. سوال نمبر 20. عید الفطر کا دوسرا نام کیا ہے؟ آپ کی کون سی فیوریٹ عید ہے؟ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا. عید الفطر یا عید الاضحیٰ؟ میٹھی عید. عید الفطر کا دوسرا نام میٹھی میٹھی سوئیوں والی میٹھی عید. سوال نمبر 21. رمضان میں پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ اپنا جواب کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کا ساتھ بہت ضروری ہے. غار ہیرا میں. رمضان میں پہلی وحی غار ہیرا میں نازل ہوئی. سوال نمبر 22. افطار میں کون سی چیز زیادہ پسندیدہ ہے؟ یہ ہم نے سنت کے حساب سے بتانا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو ریکمنڈیڈ ہے اس حساب سے. درست جواب ہے کھجور. سوال نمبر 23. سحری کھانے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ میں سے کون کون سحری میں کیا کیا کھاتا ہے؟ کمنٹ باکس میں لکھیں. درست جواب جلدی سے بتائیں. سنت ہے. سحری کھانا سنت ہے. سوال نمبر 24. زکوٰۃ کا پہلا حقدار کون ہے؟ جلدی سے جواب دیں. کمنٹ باکس میں اپنا جواب لکھیں. اور زکوٰۃ کا پہلا حقدار فقیر ہے. سوال نمبر 25. قرآن میں کتنی بار رمضان کا ذکر آیا ہے؟ اس سے پہلے ہم ایک سوال میں یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ کون سی سورت میں آیا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کتنی دفعہ آیا ہے. درست جواب ہے ایک بار. رمضان مہینے کا ذکر ایک دفعہ آیا ہے. سوال نمبر 26. کون سی دعا افطار کے وقت پڑھی جاتی ہے؟ جلدی سے جواب لکھیں اپنا کمنٹ باکس میں. اگر آپ کے ساتھ بچے بیٹھے ہیں تو انہیں بھی موقع دیں اور ان سے افطار کے وقت پڑھی جانے والی دعا بھی سنیں. افطار دعا. سوال نمبر 27. قرآن پاک میں رمضان کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ یہ سوال ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. جلدی سے دہرائی کر لیں اور جواب لکھیں اپنا. دیکھتے ہیں کہ آپ کی یادداشت کتنی ہے. سورۃ البقرہ میں. قرآن پاک میں رمضان کا ذکر سورۃ البقرہ میں ایک دفعہ ملتا ہے. سوال نمبر 28. کس دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ جلدی سے اپنا جواب لکھیں. اور درست جواب ہے عید پر. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. سوال نمبر 29. تراویح میں کتنے سلام ہوتے ہیں؟ جلدی سے اپنے دماغ کو گھمائیں اور جواب لکھیں کمنٹ باکس میں. 10. تراویح میں کتنے سلام ہوتے ہیں؟ 10.
رمضان میں جہنم کے دروازے کیا ہوتے ہیں؟ بند، کھلے یا عام؟ جلدی سے اپنا جواب لکھتے ہیں۔ درست جواب ہے بند۔ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ سب نے بہت زبردست انداز میں حصہ لیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کے کوئز سے آپ نے رمضان المبارک کے بارے میں کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ جو جیتے ہیں انہیں بہت بہت مبارک ہو، اور جو نہیں جیت سکے پریشان نہ ہو، اصل جیت علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے اصل مقصد کو سمجھنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔